مجھ سے روایت کیا کامریڈ باری علی نے، اور انہوں نے سنا اپنے دوست مرزا کاظم سے، اور مرزا کاظم نے سنائی آپ بیتی، اور اب آپ مجھ سے سنیے مرزا بیتی میرے الفاظ میں، اور اس کا ثواب پہنچائیے غالب اور گوئٹے کی ارواح کو، اور دعا کیجیے میرے حق میں، واللہ اعلم بالصواب۔ مرزا کاظم جن دنوں برلن میں تھے ان ایام کا ذکر ہے کہ مرزا صاحب کی ملاقات ایک پنجابی سکھ پریتم سنگھ سے ہوئی، اور دونوں 3-4 روز تک ایک قہوہ خانے میں ایک دوسرے سے ملتے رہے۔ ایک روز سردار جی نے مرزا صاحب سے کہا، بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ میں اٹلی جانا چاہتا ہوں اور میرے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ اٹلی میں میرا مستقبل بہت شاندار ہو سکتا ہے، اس لیے اگر آپ کچھ روپیہ مجھے بطور قرض دے دیں یا کسی دوست سے دلا دیں تو میں اٹلی پہنچ کر تھوڑے ہی عرصے میں یہ قرض چکا دوں گا۔ مرزا کاظم نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، قرض؟ سردار صاحب، یہاں پردیس میں کون ایسا ہندوستانی فارغ البال ہو سکتا ہے جو اپنے الڑے تلڑوں کے علاوہ کسی دوست کو قرض دے سکے؟ مجھے کوئی زیادہ روپیہ نہیں چاہیے، صرف… اجی کم زیادہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ کسی سے ایسی درخواست کرنا ہی بے معنی چیز ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہندوستانیوں کے بجائے جرمنوں سے روپیہ حاصل کیا جائے، جو بہت آسان کام ہے۔ وہ کیسے؟ میں کل بتاؤں گا، آپ اسی وقت یہاں تشریف لے آئیے۔ سردار جی کی آنکھیں ان الفاظ کو سن کر چمک اٹھیں، اور آپ مرزا صاحب کا پیشگی شکریہ ادا کر کے رخصت ہوئے۔ رات بھر سردار جی کو نیند نہ آئی، اور دوسرے دن وقت مقررہ سے آدھ گھنٹہ پہلے ہی قہوہ خانے میں پہنچ گئے، اور بے صبری کے ساتھ مرزا کاظم کا انتظار کرنے لگے۔ آخر مرزا آئے اور قہوہ کی پیالی پیتے ہوئے یوں گویا ہوئے، دیکھیے سردار صاحب، مرزا غالب ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے، آپ جانتے ہی ہوں گے۔ وہی نا جنہیں انڈین شیکسپیئر کہتے ہیں؟ نہیں، انڈین شیکسپیئر تو آغا حشر کاشمیری مرحوم تھے، جو مشہور ڈرامہ نویس تھے۔ غالب ان سے بہت پہلے عہد مغلیہ میں گزرے ہیں۔ ان کا نام اسد اللہ خان تھا اور وطن دہلی۔ آپ فارسی اور اردو دونوں زبانوں کے بہت بڑے شاعر تھے، لیکن عمر تنگ دستی میں گزری۔ آپ کو شراب نوشی کا بہت شوق تھا، اس لیے کبھی فارغ البالی نصیب نہ ہوئی۔ بالکل میرے چاچا ہرنام سنگھ کی طرح زیلدار تھا، 200 بیگھہ زمین تھی، زیر بھر میں عزت تھی، لیکن شراب نے بیڑا غرق کر دیا۔ آج اسے کوئی 10 روپے ادھار نہیں دیتا۔ ہاں، بس غالب کی بھی یہی حالت تھی، لیکن تھے بڑے خوددار۔ مرتے مر گئے لیکن عمرہ کے سامنے جھکے نہیں۔ ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ سردار سر تو ہلاتے جاتے تھے، لیکن دن میں سوچتے تھے کہ بات تو جرمنوں سے روپیہ حاصل کرنے کی تھی، یہ مرزا صاحب غالب کا قصہ کیوں چھیڑ بیٹھے؟ آپ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ مرزا کاظم نے ان کے دل کی بات کو بھانپ کر ہاتھ سے اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خاموشی سے سنتے جائیے۔ غالب ایک فلاسفر شاعر تھے، اور انہوں نے وہی زمانہ پایا جو جرمنی کے فلاسفر شاعر گوئٹے کو نصیب ہوا۔ گوئٹے بھی مرزا صاحب یہاں تک کہہ پائے تھے کہ سردار جی سے صبر نہ ہو سکا، اور انہوں نے بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دی۔ لیکن مرزا صاحب، جہنم میں جائیں غالب اور گوئٹے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ جرمنوں سے روپیہ حاصل کرنے کی ترکیب بتائیں گے۔ بالکل درست، اور میں وہی ترکیب تو بتا رہا ہوں، آپ ذرا سنتے جائیے۔ آپ ہندوستان کے بہت بڑے مورخ، شاعر اور ادیب ہیں۔ میں اور شاعر؟ بس آپ چپ رہیے اور میری بات سنیے۔ آپ اتوار کے دن ہومبرگ ہال میں ایک تقریر کریں گے، جس میں آپ غالب اور گوئٹے کی شاعری کا موازنہ فرمائیں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو جرمن زبان کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا، اور نہ غالب اور گوئٹے کی شاعری سے واقف ہوں۔ آپ اردو زبان میں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پنجابی زبان میں تقریر فرمائیے۔ بات صرف یہ ہے کہ بولتے جائیے۔ غالب اور گوئٹے کی شاعری سے آپ واقف نہیں تو ان کا نام تو چندہ مشکل نہیں، ذرا کہیے تو۔ غالب گوئٹے۔ بالکل ٹھیک، آپ پاس ہو گئے۔ بات صرف اتنی ہے کہ غالب اینڈ گوئٹے کہیے۔ انگریزی زبان میں ہم جسے اینڈ کہتے ہیں، جرمن میں اسے اینڈ کہا جاتا ہے۔ غالب اینڈ گوئٹے۔ واہ، خوب۔ اب آپ ہندوستان کے بہت بڑے اسکالر ہیں۔ کل برلن کے اخبارات میں اعلان شائع ہوگا کہ ہندوستان کے مشہور اسکالر سردار پریتم سنگھ اتوار کے دن بوقت شام ہومبرگ ہال میں غالب اور گوئٹے کے موضوع پر ایک زبردست تقریر کریں گے۔ داخلہ ٹکٹ کے ذریعے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔
لیکن میں تقریر میں کہوں گا کیا؟ جو جی میں کہتے جائیں، بس بولتے جائیے اور ہر 3-4 جملوں کے بعد غالب اینڈ گوئٹے کہتے رہیے۔ اتوار کی شام آ پہنچی۔ ہوم ورک ہال جرمن اہل ذوق سے کھچا کھچ بھر گیا۔ صدارت کی کرسی پر برلن کے ایک مشہور ماہر ادبیات جلوہ افروز تھے۔ ان کے ایک طرف سردار پریتم سنگھ اور دوسری طرف مرزا کاظم بیٹھے تھے۔ تقریر کا وقت آ گیا اور سردار صاحب تقریر کرنے کے لیے اٹھے۔ صاحب صدر نے اٹھ کر حاضرین سے پروفیسر پریتم سنگھ کا تعارف کرایا، جس پر ہال خیر مقدمی تالیوں سے گونج اٹھا۔ سردار صاحب نے اپنی تقریر شروع کی۔ صاحبان، مرزا اسد اللہ خان غالب دہلی کے رہنے والے تھے۔ اردو فارسی دونوں زبانوں کے شاعر تھے۔ شراب بہت پیتے تھے، اس لیے ان کی عمر تنگدستی میں گزری۔ دہلی ہندوستان کا دارالسلطنت ہے، وہاں ایک گھنٹہ گھر بھی ہے۔ چاندنی چوک میں سودا بیچنے والوں کی صدائیں بہت پیاری ہوتی ہیں، ہر طرف سے آوازیں آتی ہیں، غالب اینڈ گوئٹے۔ مجمع نے پرزور تالیاں بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیا، اور جب تالیوں کی گونج ختم ہوئی تو سردار صاحب نے تقریر کو جاری رکھتے ہوئے کہا، دہلی سے 300 میل کے فاصلے پر لاہور ہے۔ میں ضلع لاہور کا رہنے والا ہوں۔ ہمارا علاقہ بڑا زرخیز ہے۔ پچھلے سال بارشیں کم ہوئی تھیں، اس لیے فصلیں اچھی نہ ہوئیں۔ اس سال گرو مہاراج کی کرپا ہے، نہر میں بھی خوب پانی رہا اور بارشیں بھی اچھی ہو گئیں۔ امید ہے کہ گیہوں کی فصل اچھی رہے گی۔ لاہور کی بہت سی چیزیں دیکھنے کے لائق ہیں، مثلا بادشاہی مسجد، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سماج، چڑیا گھر، عجائب گھر، غالب اینڈ گوئٹے۔ پھر تالیوں سے فضا گونج اٹھی اور صاحب صدر کے لبوں پر تبسم رقص کرنے لگا۔ آپ نے میز پر ہاتھ مار مار کر مقرر کی جادو بیانی کی داد دی۔ سردار صاحب نے اپنی حوصلہ افزائی ہوتی دیکھی تو ذرا بلند آواز سے تقریر کرنے لگے۔ فرمایا، غالب اینڈ گوئٹے کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے شری دربار صاحب امرتسر کے درشن نہ کیے، حتیٰ کہ وہ ضلع گرداسپور بھی نہ جا سکے، ورنہ وہاں کا گڑ کھا کے انہیں نانی سپنے میں یاد آ جاتی۔ ضلع امرتسر میں ایک گاؤں چمیاری ہے، وہاں کے خربوزے بہت مشہور ہیں، قصور کی میتھی بہت خوشبودار ہوتی ہے، اور پھر غالب اینڈ گوئٹے کے کیا ہی کہنے، گویا انڈیا اینڈ جرمنی۔ اس دفعہ سردار صاحب نے استاد کے بتائے ہوئے سبق غالب اینڈ گوئٹے پر انڈیا اینڈ جرمنی کا اضافہ کر کے کمال کر دکھایا، اور ان الفاظ نے سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ سردار صاحب نے تقریر جاری رکھی اور 2-3 فقرے کہنے کے بعد فرمایا، صاحبان، اب غالب کے اشعار بھی سنیے۔ اس مقام پر مرزا کاظم نے اٹھ کر حاضرین سے جرمن زبان میں کہا کہ پروفیسر پریتم سنگھ اب غالب کے چند اشعار سنائیں گے۔ سردار صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں گانا شروع کیا۔ نی اساں نت دے شرابی رہنانی ہرنام کور نارے اود وچ کند کرنے۔ مرزا کاظم کرسی سے اچھل پڑے، جس پر حاضرین نے تالیوں سے فضا میں گونج پیدا کر دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب نے ان اشعار کو بے حد پسند کیا ہے۔ سردار صاحب پھر بولے، اسی مر گئے، نی اسی مر گئے کمایا کر دینی ہر نام کور نارے، اجے تیلے بند نہ بنے، ہائے نی اسی مر گئے۔ اس دفعہ بھی حسب معمول کافی داد ملی، لیکن داد کی حد تو اس وقت ہوئی جب سردار صاحب نے غالب کی وہ مسلط سنائی جس کی ٹیپ کا مصرع یہ تھا، موڑی بابا ڈانگ والیاں چھئیں۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا اور سردار پریتم سنگھ مورخ، شاعر اور ماہر ادبیات کی تقریر ختم ہوئی۔ اس کے بعد مرزا کاظم اٹھے اور انہوں نے نہایت فصیح جرمن زبان میں بیان کیا کہ پروفیسر نے جس قابلیت کے ساتھ غالب اور کوئٹے کا موازنہ کیا ہے، شاید ہی آج تک کسی نے کیا ہو۔ کم از کم برلن میں تو آج تک ایسی تقریر نہ ہوئی ہوگی، اور مجھے فخر ہے کہ میرے ملک نے پروفیسر صاحب جیسے آدمی پیدا کیے ہیں۔ میں اس پوری تقریر کا ترجمہ کر کے برلن کے اخبارات میں شائع کراؤں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ میرے وطن کے مایہ ناز ماہر ادبیات نے علم و فضل کے کیا کیا دریا بہائے ہیں۔ میں آپ صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروفیسر صاحب کے خیالات سننے کی تکلیف گوارا فرمائی۔ اس کے بعد صاحب صدر اٹھے اور انہوں نے پروفیسر صاحب اور مرزا کاظم کا شکریہ حاضرین کی طرف سے ادا کیا اور جلسے کے اختتام کا اعلان کیا۔ پھر کیا تھا، بڑے بڑے ادیب، شاعر، اخبار نویس اور رئیس سردار صاحب سے مصافحہ کرنے کو لپکے اور آپ کو بڑی مشکل سے ہال کے دروازے تک لے جایا گیا۔ اسی رات کو مرزا کاظم پروفیسر پریتم سنگھ کو ٹرین پر سوار کرانے کے لیے اسٹیشن تک لے گئے اور دونوں کی جیبیں نوٹوں سے پر تھیں۔